ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے ساتھ محترم عامر حق صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام جناب، کیسے ہیں سب احباب؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت جی شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بڑی زبردست، بڑی علمی گفتگو چل رہی ہے، بڑے امن و امان کے ساتھ، اور سن کر بڑا اچھا لگا۔ میں نا ایک کوئک کوسچن جری اللہ بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ میں، وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جو ایک ضمنی بات آ گئی اس میں، کیونکہ مجھے اشکال ہے، میں اپنی تسلی کے لیے چاہتا ہوں۔ جری اللہ بھائی اجازت ہے؟ ہاں یا نہ میں، وہ موضوع نہیں ہے، میں پھر جی بالکل بہت شکریہ، بہت شکریہ جری اللہ بھائی۔ اچھا، سوال صرف یہ ہے، آپ نے سورہ احزاب کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تسلی مرزا صاحب کو آ گئی کہ وہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت، یہ آپ اس سے کہیں معصومین اہل بیت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو نہیں لے رہے؟ میں مثلا مجھے اشکال تھا، ہاں یا نہ میں بتائیے، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی ان کی عصمت، معصومیت۔ جی نہیں، بابت ان الزامات کے نہیں، بحیثیت اجماعی، جیسے شیعہ معصومین اہل بیت کا لیتے ہیں عقیدہ، وہ لے رہے ہیں؟ نہیں، میں وہ بالکل عقیدہ نہیں لے رہا، حضرت مسیح السلام کی جو اہل بیت ہے، ان کی جو اولاد تھی، ان کا متعلق یہ بات بیان کروں۔ نہیں، بحیثیت اجماعی عصمت لے رہے ہیں، یعنی بطور حجت، جیسے حضرت علی کو حجت مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو شیعہ، ویسے نہیں، جس طرح یہ الزامات کی بات رہی، ان کی بریت کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اچھا، ٹھیک، سمجھ گیا، زبردست، بہت شکریہ۔ یعنی یہ الزامات کی بابت یہ وہی آئی تھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، چلے میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں، اس کو ایک علیحدہ موضوع رکھیں گے۔ یا صاحب، بڑے امپورٹنٹ دو سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے اندر جان پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو سوال میرا یہ ہے، سلیم میر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی شاندار اس میں گفتگو فرمائی ہے، اور چونکہ پورا ایک موضوع ہے اس کا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں سلیم میر صاحب سے، یا آپ یا دیگر کوئی بھی بھائی، کہ کیا یہ جو پروگرام کا ایک ٹائٹل ہے، سبجیکٹ ہے، یہ قاعدہ کلی ہے؟ میں منطقی سوال رکھوں گا، منطقی طور پر، میں دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ کیا یہ قاعدہ اور اصول کلی ہے کہ جو بھی سچا پیغمبر، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو سچا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا جو جھوٹا، میں ان گورکھ دھندوں میں پڑھتا ہی نہیں، کیا یہ اصول کلی ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کے ساتھ یہ مخالفین رویہ قطعی طور پر، حتمی طور پر، ناگزیری طور پر کریں گے؟ کیا یہ اصول کلی ہے یا استثنائی بھی کچھ عوامل ہمیں ملتے ہیں؟ اس کے بعد میں دوسرا سوال رکھوں گا۔ اچھا، اس میں کوئی اور دوست بھی وضاحت کر دیں، لیکن جہاں تک میرا خیال، مجھے علم ہے، بات یہ ہے قرآن پاک نے جو اس میں بعض استثناء ہیں ان کا بیان خود کر دیا ہوا ہے۔ مثلا حضرت یوسف کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ جو تمام اقوام تھیں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، وہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جو ہے وہ جھٹلایا سوائے یوسف کی قوم کے۔ تو اگر کوئی اور دوست بھی اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو دے موسٹ ویلکم، فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو جو عامر نذیر صاحب کچھ بات کر کے گیا نا، صرف ایک لائن میں اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں یہ اپنے بھائی کی بات کا جواب دوں گا۔ انہوں نے جو زنا والی بات کی نا، یہ بات وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو میں یہ بات بیان کر چکا تھا کہ جب ان کو تسلی بخش جوابات ہر چیز کے مل جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اعتراض جو بچپن سے ان کے دماغ میں پڑ چکے ہیں وہ کرنا یہ جاری رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے جوابات دیے جا چکے۔ مثلا یہی اعتراض جب انہوں نے کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ سورت نور خدا تعالیٰ نے اتاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگانے کی وجہ سے، اس میں پھر اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس میں 4 گواہ اسے پیش کرنا ضروری ہے۔ فقہا نے لکھا ہے وہ چاروں گواہوں نے ایسے دیکھا ہو جیسے دوات کے اندر قلم ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایسے مرد اور عورت کو اس حالت میں جب ان 4 لوگوں نے دیکھا ہو اور وہ چاروں یہ گواہی دے دیں تو پھر زنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا اور اس کو زنا کی سزا مل جائے گی۔ یہ قرآن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرے مخالفین ہیں ان کی نظر میں خدا تعالیٰ کی حیثیت ایک مری ہوئی مکھی کے پر جتنی بھی نہیں۔ استغفر اللہ۔ جی
تو 100% اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام کی حیثیت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں. اگر ان کی نظر میں خدا تعالیٰ کے کلام کی کچھ حیثیت ہوتی تو یہ سوچتے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگنے کے بعد، ان کی صفائی پیش کرنے کے بعد اصول بتا دیا. کہتے ہیں قیامت تک شریعت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن وہ جو قیامت تک موجود شریعت ہے اس پر عمل نہیں کرنا. ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس طرح کا کام کیا تھا، تو کیا آپ نے تاریخ میں کبھی کوئی ایسی بات پڑھی ہے کہ کوئی 4 گواہ اسی طرح کے موجود تھے جیسے کہ قرآن مطالبہ کرتا ہے؟ تو ان کا نہ اس وقت ان کے پاس کوئی جواب تھا، نہ آج ہے، اور نہ ہی قیامت تک کسی کے پاس اس کا جواب ہوگا. اس کا جواب کیا تھا؟ جی آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ عقل مند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کون سا جواب ہے. آگے میں بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے کہا جی نامعلوم بندوں نے الزام لگایا حضرت عائشہ پر، یہ انہوں نے سری جھوٹ بولا جانتے بوجھتے ہوئے. ان کو پتا ہے ان لوگوں کے نام. حسان بن ثابت بڑے مشہور صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر پڑھتے تھے، شعر کہتے تھے، بڑے مشہور ہے. وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اس پروپیگنڈا کو آگے پیش کر رہے تھے. اور عبداللہ بن ابی ابن سلول مشہور بندہ تھا، منافقین کا سردار تھا، ایک بڑے مخلص صحابی کا والد تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ وہ کوئی ایسا بندہ یعنی کہ مختصراً بیان کرنا نہیں ہے کہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. سب وہ جانے پہچانے لوگ تھے. اور ان کی یہ کہنا کہ وہ جی بیعت کی ہوئی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے الزام لگایا تھا. اور ادھر خود صحابی رسول حسان بن ثابت جو ہے انہوں نے بیعت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بیعت نہیں کی تھی. جب ان کے بیٹے نے کہا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا نہیں، میں اپنے ساتھیوں، لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، وہاں صحابی کا لفظ ہے، کہتے ہی صحابی کہتے ہی ساتھی کو ہے. اور وہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابیوں کو قتل کرتا ہے. اور وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا جس نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا. تو یہ ایسی باتیں ہیں. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان ساری واضح اور صریح دلیلوں کے جاننے کے باوجود عامر نذیر صاحب دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوں گے. اچھا آگے بات جی عامر حق صاحب اسلام آباد سے تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا. ایک تو میری گزارش ہے ان سے کہ یا تو آپ صریح طور پر ہمارے سامنے کہیں جی آپ جتنی مرضی مجھے سلامیں کریں، میں کوئی جواب اس کا دینے والا نہیں ہوں. یہ وسلام کہنا جو ہے یہ میری نظر میں ایک دھوکہ دینے کی کوشش ہے. میرے سوال پہ میں معذرت کے ساتھ مجھے قطع کلامی معذرت سلیم بھائی، میرے سوال پہ بات کریں، سلام دعا کرتے رہیں گے میری جان. نہیں وہ میں کرتا ہوں بات، آپ برداشت رکھیں، میں کرتا ہوں جو آپ کا رویہ ہے اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. پڑے گا پھر مجھے موقع نہیں دیا جائے گا. آپ نہ دیں جواب، آپ جب آپ کو دینا پڑے گا تو آپ نہ دینا. میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ گفتگو سننے کی برداشت رکھتے ہیں تو آپ سن لیں، اگر برداشت نہیں رکھتے تو تھوڑا سا آپ پروگرام سے تھوڑا سیڑھیوں سے تھوڑا نیچے اتر جائیں. اگر برداشت نہیں، دوسروں سب کا میوٹ کر دیں، ابھی فی الحال ان کو بات کرنے دیں. نہیں وہ میوٹ خود ہی کھول سکتے ہیں نا، اس لیے میوٹ ہی تھا. وہ عرض یہ ہے کہ 2 رویے ہوتے ہیں. یا تو آپ واضح طور پر کہہ دیں جی میں آپ کو غیر مسلم کافر مرتد سمجھتا ہوں، میں آپ کی سلام کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. یہ ہے مومنوں کا رویہ. ایک ہوتا ہے منافقانہ رویہ کہ آپ سمجھتے ہیں ہمیں کافر ہے، مرتد ہے، سلام لینے کے قابل نہیں سمجھتے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹلے منہ نال وسلام کہہ کے تو آپ آگے چلے گئے ہیں. یہ ساری زندگی ہم نے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ایک مہذب اور ایک کھلے ذہن کا بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا سری کافر ہو جو تو یا سری مسلمان ہو جو، سارے اسلام میں گھس جو یا سارے کفر میں گھس جو درمیانی رستہ ہے وہ پھر میں کافروں سے بھی نیچے جہنم میں رکھوں گا. تو یہ آپ کو مشورہ ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کیا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کے مخالفین کے ساتھ رویہ ہونا ضروری ہے، ایک ہی طرح کا رویہ ہوگا. تو اس طرح کا کوئی قاعدہ کلیہ دنیا میں کسی بھی چیز کے متعلق موجود نہیں ہے. کیا سارے سچے انبیاء نے دنیا میں آ کے 100% ایک جیسا کام کیا ہے؟ وہ کوئی ایسی ویڈیو تھی جو ریل چل جاتی تھی اور شروع سے لے کر آخر تک ہو جاتا تھا؟ یہودی رسول اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ تم پر یہ رک کے کیوں وحی آ رہی ہے. 23 سال کا عرصہ گزر گیا اور 23 سال بعد جا کے جو ہے وہ آخری وحی نازل ہوئی. وہ کہتے تھے یہ کیسا نبی آ گیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں جی فلاں بات بتاؤ تو کہتا ہے مہینہ ویٹ کرو بعد میں بتاؤں گا. تو یہ 100% قاعدہ کلیہ کسی چیز کا بھی نہیں آپ بنا سکتے. مخالفین کا رویہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے کے مطابق تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے کے مطابق تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے کے مطابق تھا. لیکن قرآن اس چیز کو پیش کرتا ہے. آپ اس چیز پر کیوں نہیں غور کرتے؟ عامر نذیر صاحب کے سوال میں بھی میں نے یہی کہا تھا،
اور या जाहिद साहब के सवाल के जवाब में कि कुरान इस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता है और उस किताब में महफूज करता है जिसको क़यामत तक के लिए हिदायत कहा गया है। तो अगर तो ये ला यानी बात है और इसका कोई मकसद ही नहीं और कोई फायदा ही नहीं, तो फिर खुदा ताला क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहता है कि तुम्हें जो ये कहते हैं या तुम्हारे साथ जो सलूक करते हैं वो पिछलों के साथ भी ये करते रहे हैं। ये आप भी कोई इसकी तफसीर बयान फरमाएं। दूसरा यह है, जो भी दोस्त सवाल करता है, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर भी कहता होता हूं कि बाज दोस्तों को मतलब सवाल बना के पेश कर, मसलन एक ईसाई है रहीम खान के नाम से, वो एक सवाल कर देता है, उसे मैं कहता हूं यार सवाल तुम जरूर करो लेकिन साथ तुम अपना अकीदा जरूर पेश कर दो कि जी मैं इस बारे में ये समझता हूं, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं, सिर्फ हमसे ना पूछें। तो इसी तरह आपसे भी दरखास्त है कि आप भी थोड़ी इस पर रोशनी डाल दें कि मुखालिफिन अंबिया का जो रवैया है उसको कुरान करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता है या लोगों को दुनिया के सामने कुरान की शरीयत के अंदर पेश करता है, उसकी थोड़ी सी तफसीर भी बयान कर दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। याया साहब मुझे इजाजत है ना बात करने की? जी जी, वो मुझसे पूछ रहे थे जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो अगर मेरे वस्सलाम से, मेरे टिल्ले से, मुंह से अगर किसी को मेरे वस्सलाम से परेशानी हुई है तो मैं मादरत चाहता हूँ और मैं क्या उसे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम मुकम्मल कर लेता हूँ। ठीक है सलीम भाई, आप मुझे बता दीजिए हाँ या ना में, अब ठीक है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, अब आगे चलते हैं क्योंकि हम आते हैं मसला खत्म करने, जिद्दबाजी नहीं, ठीक है, और ये कीड़े नहीं निकालते हम लोग। अच्छा आगे चलते हैं। बड़ी प्यारी वजाहत सलीम भाई ने कर दी है, मगर चंद सवाल ज़ाहिरी बात है उठ जाते हैं और मैं अपना भी रखूंगा सामने। मुझे बड़ी खुशी हुई कि याहिया भाई ने भी दो टोक अंदाज में और सलीम मीर भाई ने भी दो टोक अंदाज के अंदर ये बता दिया कि ये कायदा कुल्ली नहीं है। जब ये कायदा कुल्ली नहीं है तो ये किसी नबी की सदाकत के इस्तदलाल के लिए मौजूए सुखन नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये आपकी ये पूरी स्ट्रीम का जो बुनियाद है ना, वो एक कायदा कुल्लिया पर नहीं खड़ी, वो एक हवाई है, हो सकता है हो सकता है ना हो। एक चीज इस्तिस्ना के तौर पर इन्होंने हजरत यूसुफ की मिसाल दी, मैं बड़ी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, हजरत दाऊद हैं, हजरत शुएब हैं, हजरत इस्माइल हैं, हजरत इसहाक हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये कायदा, ये रिवर्स में आपके सामने एक लॉजिक रखने लगा हूं, जब ये उसूल सामने आ गया वाज़े अज़हर मिन शम्स होकर कि इसमें इस्तिस्ना मौजूद हैं और ये कायदा कुल्ली न रहा, तो इसके बरअक्स ले लें कि जिसके साथ बड़े अच्छे अंदाज में भी चीजें की गई वो भी जरूरी नहीं कि झूठा हो। ठीक है ना, ये एक रिवर्स आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आसान लफ्जों में समझे कि हर नबी के साथ ज्यादती हो, ये उसकी नबूवत की सदाकत की अलामत कतई तौर पर नहीं है, इस्तिस्ना है। हो सकता है किसी नबी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए हों। इसका मतलब है ये उसूल कतई नहीं है। जब ये उसूल कतई ना रहा और ये रिवर्स उसके ऊपर आर्गुमेंट पे काउंटर नैरेटिव पेश कर सकता है, तो ये बतौर दलील नहीं पेश किया जा सकता मंतकी तौर पर। और फिर तारीख भी इस चीज पर गवाह है। तो हमें ये उठाना पड़ेगा कि अगर कितने ही ऐसे अंबिया हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ने ऐसा रोब दिया कि उनके सामने जर चिड़ियां पर नहीं मारती थी, हजरत सुलेमान की आप देखें। और फिर बड़े अंबिया हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनको सबका ही नहीं पड़ा मज़ाहमत का, सबका ही नहीं पड़ा मज़ाहमत का, बड़ी खामोशी से बड़ी प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार के चले गए। अच्छा एक तो ये चीज थी। अब आ जाता मेरा पॉइंट। मेरा पॉइंट बिल्कुल यही है जो मैंने अभी आपके सामने रख दिया है कि ये बेसिकली एक इस्तिस्नाई उसूल है जो मुमकिन है ठीक हो, मुमकिन है गलत हो। इसलिए इस बुनियाद के ऊपर दलील कतई के तौर पर इसको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये कमजोर, आप ये बात जो सामने रख रहे हैं ना, मैं अगर उसूली तौर पर इस पर तबसरा करूं ना कि क्या नबियों के साथ ऐसा होता रहा है, यकीनन कोई अंधा ही होगा जो इसका इनकार करेगा। कुरान में भरा पड़ा हुआ है, दुनिया लोगों की सीरतें भरी पड़ी हुई हैं, तारीखें भरी पड़ी हुई हैं, बाइबल भरी पड़ी हुई है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जो भी मैं ये चाहता था कि आप इसके ऊपर इस तरीके से, जितने अच्छे अच्छे रिफॉर्मर्स भी उठे हैं ना, मुबल्लिगीन, मुस्लिहीन, मुजद्दिदीन, नाक़िदीन, इस मुस्लिहीन जो उठे हैं, उनके साथ भी मुआशरों ने ये किया, किसी नबी के साथ खास ही नहीं है। इसीलिए ये उसूल नबूवत के मनसब पर खास करना ये मंतकी मगालता है। मैं नहीं कह रहा आप ना करें, ये एक मंतकी मगालता है, मुमकिन है ठीक हो, मुमकिन है ना हो, तो ये कमजोर मौजू है। ये मेरी राय थी। अब आपको इस पर, अब मैं दूसरा सवाल करूंगा जो कि कोर सवाल है, बुनियादी। या साहब अगर मुझे मौका देंगे तो बहुत शुक्रिया। जी फरमाएं। जी वो मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुनकरीन नबूवत से पहले चूंकि किसी चीज का इनकार तभी मुमकिन है उसकी हैत, उसकी हकीकत और उसकी एसेंस और जौहर पर बात की जाए। नबूवत के जौहर में एक बुनियादी सवाल ये उठता है जो मैंने बड़ी दफा मेरे अहमदी और मरज़ई भाई जो हैं उनके साथ पूछा था, कि मैं भाई कह रहा हूं और मैं ये खुले लफ्जों में कहता हूं, मैं उधर भी कहता हूं, मैं उधर भी साहब कहता हूं। जितनी स्ट्रीम्स आप मेरी वहां देख लें, मेरी निजी जिंदगी के अंदर भी, ठीक है, निजी मेरे यारों दोस्तों में भी,
میں صاحب کہتا ہوں, تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی میں غلام احمد صاحب ہی کہتا ہوں, کیونکہ میری تربیت یہ ہے. اچھا اب ہاں, اگر میرے ساتھ کوئی ذاتی کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ذاتی کروں گا, میں اس کو پرووک کرنے کے لیے نہیں کہوں گا تمہارے فلاں ابو نے یہ کیا, تمہاری امی نے یہ کیا. سوال کر دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کے 12 منٹ رہتے ہیں صرف. جی سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں صرف وہ کلیئر سلیم میر بھائی کے, کیونکہ بعض جذباتی ہمارے بھائی ہیں نا, ان کو بھی تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیں, یہ حوالہ میں نے سلیم میر صاحب کی ہی سائٹ جو فیضان نبوت ہے, بلاگ ہے اپنا فیضان ختم نبوت, کیا ہے وہ یار, سلیم میر صاحب کا جو بلاگ ہے وہ میں نے آج وہ میں وزٹ کر رہا تھا, اس میں سے یہ حوالہ میں نے لیا ہے. 7 بچن کا میں نے سرچ کیا اس کو, 11ویں جلد میں جو میرے خیال 10ویں جلد ہے روحانی خزائن کی, اس کے صفحہ نمبر 111 سے ہی شروع ہوتی ہے 7 بچن. اچھا یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ سلیم میر صاحب نے خود اس کے بلاگ کے اوپر لکھا بھی ہے کہ یہ بیسیکلی بابا گرو نانک صاحب جو تھے نا, ان کے دفاع میں لکھا گیا تھا. 7 بچن جو ہے نا, یہ ان کے دفاع میں لکھی گئی تھی, بیسیکلی ہندوؤں کو ریفیوٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ایک ریفارمر تھے, اور ریفارمر کے ساتھ کس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں, اس کا اللہ کے ساتھ کس قسم کا رابطہ ہوتا ہے, وہ اقتصابی ہوتا ہے یا وہبی ہوتا ہے, اس پر بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے جو سوال رکھنا وہ یہ رکھنے لگا ہوں کہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑی بات طویل ہو گئی, مگر میں اصل سوال کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انکار سے پہلے نبوت کے اسنس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت آیا اقتصابی ہے یا وہبی, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر تو نبوت وہبی ہے, اس کے انکار کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کسبی ہے, سمجھا جائے مثلا دونوں میں سے جو, اس کے انکار کا معاملہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اگر نبی نہیں مانتا, فار دا سیک آف آرگیومنٹ, 1 منٹ کے ابھی میں نبی نہیں مانتا, کیا میرا وہ انکار مجھے جہنم میں, کفر میں اور باطل میں ڈالے گا؟ مثلا میں یہ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کس نوعیت کا انکار ہے. بہت شکریہ, مجھے بتائیے گا یہ وہبی اور کسبی کے اعتبار سے. جی جزاک اللہ. جی دوستوں نے سوال سن لیا ہے محترم عامر صاحب کا. صرف ایک لائن میں جواب دے کے تو باقی پھر جری اللہ بھائی اور مبارک احمد صاحب کریں گے. یہ جو کسبی اور وہبی کی بحث ہے نا, اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی, تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ تو پھر کسب ہو گیا کہ آپ نے محنت کی اور پا لیا, اور جو بھی محنت کرے گا پالے گا. یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے جناب, جو اولاد ہے نا, اولاد وہ وہبی ہے. جی, وہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اس کے لیے کسب بھی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسب نہ کریں تو وہب بھی نہیں ہوگا. آپ جنگل میں جا کے اکیلے بیٹھ جائیں تو آسمان سے اولاد کبھی بھی اللہ نازل نہیں کرے گا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کسب کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ میں نے اسے ایک کام دیا اور اس نے کام کو پورا کیا اور مجھے پسند آیا, میں نے اسے چن لیا. تو وہ کسب جو ہے وہ اس وہب کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کے اس مختصر سے سوال کا ایک مختصر سا جواب ہے. تو باقی دوسرے دوست, چونکہ وہ پروگرام کا وقت بھی ابھی کم ہے, تو دوسرے دوست جو ہے وہ جیسے بھی اچھا دوسرا جو ہے مختصر سا میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں, تو کیا میں ان کو نام مان کے جہنمی ہو گیا ہوں؟ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا ہے کہ اس بندے کی بات سنو, یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا, تو جب اس کی بات کو آپ نہ مانیں گے تو ظاہری بات ہے دوسرا راستہ پھر جہنم کو جاتا ہے. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. جی کوئی اور تو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک حوالہ یہاں پہ مرزا صاحب کی کتاب سے پیش کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ بات کی ہے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی ہے, یہ کسبی ہے. تو اس حوالے سے میں مسیح اسلام کی ایک بات پیش کرتا ہوں. حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ نبوت کیا ہے, یہ ایک جوہر خدا داد ہے. اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی ہو جاتے. یعنی حضور بھی وہاں بھی لے رہے ہیں, اس کو کسبی نہیں بیان کر رہے, یعنی کہ یہ کسب یعنی کمانے والی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ وہاں بھی عطا کردہ خدا کی طرف سے, خدا ہی عطا کرتا ہے. ٹھیک, اچھا. میں یہ سب آپ بات کریں گے یا میں اس پہ جو میری رائے ہے میں دے سکوں؟ جی آپ اپنی رائے دے دیں. جی بہت شکریہ. اچھا, سلیم میر بھائی نے بڑی اچھی مثال اور منطقی دی ہے, مجھے پسند آئی کہ اولاد کسبی بھی ہے, بیک وقت اور وہبی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ کسب تب تک لا یفید ہے جب تک وہب نہ ہو. ہم نے دنیا کے اندر کئی دہائیوں, کئی عرصوں, زمانوں تک ہم نے ماں باپ کو کسب کرتے دیکھا ہے, مگر اولاد نرینہ سے وہ جو ہے نا وہ مرحوم رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامر بھائی صرف ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. میرے ڈاکٹر صاحب موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہو جا رہی ہے, میرا فون بند ہونے والا ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے کال ختم کرنی پڑے گی. نو پرابلم. اچھا, تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں کسب اور وہب کا کتنا عمل دخل ہے. اللہ نے کسی جگہ پر بھی اولاد کو کسبی کو, میں بتا رہا ہوں, اللہ نے قرآن میں کسی جگہ پر بھی اولاد کو کسبی نہیں کہا. بڑی مزے کی بات ہے, یہ ایک عقلی اور منطقی ہمارا استدلال ہے, کیونکہ ہم روزمرہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں. بلکہ اللہ نے اس کے برعکس ہمیں وہبی طور پر اولاد دیتے ہوئے دکھایا ہے. ٹھیک ہو گیا.
अच्छा, एक तो ये मिसाल जो है ना, ये मिसाल मंतकी तौर पर मुझे यानी ये समझ ले कि उसका नतीजा जो है वो ठीक नहीं निकल रहा, फिर भी 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, फिर भी 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये कसब और वहब दोनों के साथ है, तो जो कसब का नतीजा दुनिया अकल मंतकी तौर पर ये मानती है कि कसब का नतीजा जो अर्न करने का नतीजा है, जिन उसूलों पर वो मुरतब होता है, उनका नतीजा अकली तकाजा ये है कि यकसा निकलना चाहिए। ये बड़ी अजीब, देख मिसाल के तौर पर मेहनत से माल कमाना कसबी है, इसीलिए उसको कहते हैं कसबुल यद, हाथ की कमाई। अब जो भी इंसान दुनिया के अंदर मेहनत करेगा ना, वो उसका फल पाएगा। अब ये कैसा मुमकिन है कि एक बंदा कसब कर रहा है जिसको बाबे सिद्दीकी कहें, बाबे शुहदा कहें, बाबे नबूवत कहें, उसमें और किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। ये बड़ी कमाल चीज है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर एक अकली मगालता, ये मैं रखना चाह रहा था, इसलिए रखना चाह रहा था कि हजरत, ये जो मैं 7 बचन की इबारत पढ़ना चाह रहा था, मैं समझता हूँ कि इस मौजू से हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना मेरे लिए जरूरी है। कहाँ गई है जी, 1 मिनट, हाँ जी, अच्छा जी, 7 बचन रूहानी खजाइन की जिल्द 10 है, सफ़ा 111 से ये किताब शुरू होती है और 86 नंबर इस किताब का अपना वर्का है। उसमें लिखा हुआ है 2 मिसाल, जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब है ना, उन्होंने एक नक्शा खींचा है 2 कैटेगरीज का। वो कहते हैं कुछ लोग वो हैं जो गुस्ल करते हैं नहर के अंदर, दरिया के अंदर, और अपने बदन की सफाई हासिल करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो वहीं रहती हैं, उसी समुद्र के अंदर, और वो वहां से पाकी हासिल करती हैं, वहां से सफाई हासिल करती हैं, और वहां से जो है ना तहारत हासिल करती हैं, और उनके बगैर रहना मुमकिन नहीं, ठीक, यानी बिल जबर उन पर वो हयात मुसल्लत कर दी जाती है, ठीक, वो चाह कर भी उस दरिया से बाहर नहीं निकल सकती और उसके बगैर जी नहीं सकती। ये अल्फाज हैं 7 बचन, सफ़ा 86 रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा 111 से 7 बचन शुरू हो जाती है। जी। सवाल मेरा, और फिर आगे पता क्या, आगे उसका फिर नतीजा निकाला, कहते हैं ये जो मखलूक होती है ना, इसी का नाम नबी और रसूल रखा गया है। यानी इस कैटेगरी से पता चलता है कि कसबी मुहद्दिसियत हो सकती है, मुजद्दिदियत हो सकती है, मुस्लिह हो सकता है, एक रेवोल्यूशनिस्ट इनकलाबी हो सकता है, मगर नबी का जो है वो बिल जबर उसके ऊपर नबूवत मुसल्लत होती है, इक्तसाब नहीं है। अब ये 7 बचन से मुझे समझ आई है। और फिर कुरान की एक आयत है, चले मैं कुरान की एक आयत भी पेश कर दूं इस तनाजुर में, सूरह अल-कहफ, सॉरी सूरह हज की आयत है 74 जी, अच्छा, उसके 74 वमा कदरुल्लाह हक्का कदरीही, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा कदरुल्लाह हक्का कदरीही इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नासी इन्नल्लाह समीउन बसीर। अब ये पीछे पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, तो ये औलिया अल्लाह और मामूर मिनल्लाह के दावी पर उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बयान हो रही है। यानी उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने अल्लाह के अलावा माबूदीन बनाए थे, औलिया शैतान औलिया रहमान के मुकाबले में बनाए हुए थे ना, उन पर रद्द करने के लिए, जिनको वो इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह कैटेगरी में डालते थे, उस पर अल्लाह ताला कहते हैं, और ये मैं अरबी नुक्ता यहाँ बयान करूंगा 75 में, यहाँ पर अल्लाहु यस्तफ़ी यानी फाइल को मुकद्दम किया गया है फेल के ऊपर, हालांकि ठीक है, ये फाइल को मुकद्दम यानी अल्लाहु यस्तफ़ी, अल्लाह ही चुनता है। ये मैं जानना चाहता था, इस पर आपकी क्या राय क्या है? जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि कुरान से ऐसा मालूम नहीं होता, गालिबन अगर मुझे गलत नहीं सुना तो सूरह शुरा की आयत है नंबर 50, वहाँ ये देख लें कि उसका मैं तर्जुमा पेश कर देता हूँ कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको लड़कियां मोहब्बत करता है और जिसको चाहता है लड़के मोहब्बत करता है। ठीक। दूसरी जगह भी ये आया है सूरह मरियम आयत नंबर 50 में कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब मोहब्बत किए। इन आयात से मालूम होता है कि औलाद मोहब्बत है, लेकिन क्या औलाद के हसूल के लिए किसी इंसान को अमल की जरूरत नहीं? तो आगे आप जारी रखें क्योंकि टाइम मुझे पता है बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे पास 3 मिनट है। मैंने बहरहाल यही कहा था, मादरत के साथ मुबारक भाई, मैंने यही कहा था कि कुरान से कसबत साबित ही नहीं होती, वहां से होती ही वह भी है। अल्लाह ने निस्बत ही खालसतन अपनी तरफ किया। मैंने यही कहा था, आपने मेरे दावे की तस्दीक की। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अमरक साहब, सलीमीर भाई
आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, हमारे पास 2-3 मिनट हैं, अगर आप इनको जवाब दे दे फिर हम जी इनसे बिल्कुल जी। बिल्कुल। इस इन्होंने जो है ना औलाद का कसब होना, ये ऐसी मिसाल है कि इसका एक बाशऊर बंदा, एक खुले दिल वाला बंदा कभी इनकार कर ही नहीं सकता कि जो वहब है उसके लिए कसब जरूरी है। जी। बेकसब से वहब नहीं होता। कुरान करीम के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरत बकरा आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला फरमाता है कि याद करो जब इब्राहिम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया, ठीक। तो क्या हुआ, और वो उन सब पर पूरा उतरा। जी जी। खुदा ताला ने नबूवत देने से पहले उस इम्तिहान का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम का किया था, और वो उसमें पूरे उतरे। उस वजह से फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है, क्या हुआ कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया और क्या मेरी औलाद में से भी? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये खुदा ताला ने खुद कुरान करीम में इस बात की वजाहत कर दी है कि जिसको भी अल्लाह ताला ने कुछ दिया है उसमें कुछ देखा है तो उसको दिया है। अगर हम इस बात को देखें कि जिसको अल्लाह ताला ने नबी बनाना था उसी को बनाना था, तो वो फिर जिसको अल्लाह ने शैतान बनाना था उसको भी शैतान ही बनाया है, और उसने वो लिखा हुआ है। ये तकदीर का और मेरे इलाही का मसला है जिस पर बड़ी बड़ी कौमें तबाह हुई हैं, कदरी और जबरी जो है वो बने हैं लोग। अब इसमें जो ये कोई चीज खा रहा है कोई और उसका माइक आना मेरा ख्याल मुबारक है, मसाइब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जो औलाद का कसब होना है उसके बारे में एक दलील पेश की जो कि मंतक को ना जानने की वजह से है। इल्म मंतक है एक असूल है कि अदम इल्म से अदम शय साबित नहीं होता, अदम जिक्र से अदम शय साबित नहीं होता। अगर कुरान करीम के अंदर औलाद के बारे में कसब का जिक्र नहीं किया गया तो वो एक ऐसी चीज है जो जाहिर बाहिर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई यहूदी, कोई अहले किताब, कोई अहले अकल जिसकी अकल सलामत थी, ये नहीं कहता था कि औलाद जो है वो आसमानों से गिरती है या दरख्तों पे लगती है। वो दिन रात का मशगला था उनका, उनको पता था कि हमारा कसब होता है तो औलाद पैदा होती है। खुदा ताला ला यानी और बेमकसद और फजूल बातें नहीं करता कि जो चीज जाहिर बाहिर है। कहते हैं कि जो सरी चीज होती है उसकी दलील की जरूरत नहीं होती। जब सुबह सूरज चढ़ेगा तो जो अंधा नहीं होगा उसको नजर आएगा, सूरज की दलील देने की जरूरत नहीं होती। तो चूंकि कसब जो है वो उनका दिन रात का मामला था, लेकिन वह पे उनको इतराज था। वो कहते थे ये हमें फलां बच्चे देता है और फलां बच्चे देता है, इसलिए खुदा ताला ने वहब का जिक्र और उसकी निस्बत अपनी तरफ की है ताकि जो मुशरिक थे उनको खुदा ताला दलील दे कि वो बच्चे जो तुम्हें मिलते हैं वो मैं देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, मुख्तलिफ अंबिया के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने ये वहब अपने वहब से वो दी है। लेकिन जो कसब है वो तो या तो आमिर हक साहब कहते हैं कि ये झूठ है कि कसब होता ही नहीं, तो ये तो एक सरी बात है। इसलिए कुरान करीम का में इसका जिक्र ना होने से ये साबित नहीं होता कि कसब के बगैर ही बच्चे होते हैं। तो ये तो एक अजीबोगरीब उन्होंने बात कर दी। बहरहाल मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, अगर आप थोड़ा कर लें तो। अच्छा, आपने कहा जी इससे ये होना चाहिए, असूल आपने अखज किया कि जो भी कसब करे उसका नतीजा फिर वही होना चाहिए। ये आपने अपनी ही बात को रद्द कर दिया जो इससे कोई 1-1.5 मिनट पहले आपने की। आपने कहा जी बेशुमार लोग कसब करते हैं लेकिन उनको औलाद तो नहीं होती। एक तो आपने ये असूल पेश किया कि वो कसब करते हैं औलाद नहीं होती, तो इससे तो बात वही साबित हुई कि अल्लाह ताला जब तक वहब ना करे उस कसब का नतीजा नहीं निकल सकता। माली दा कम पानी देना वो पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, वो लावे भावे ना लावे ओदी मर्जी। तो जब कसब जो है वो बेशक 1000 दफा करे लेकिन जब तक वहब ना होगा उस कसब का नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये आपके दूसरे एतराज का जवाब आपने खुद ही 2 मिनट पहले दिया हुआ है। तो जब आप इसको खुले दिल से और खुले दिमाग से सोचेंगे तो ये उस बात की 100% दलील है कि हाँ, हर बंदा नबी क्यों नहीं बन जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत उस्मान सारे नेक लोग थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। ये इतराज भी किया जाता है तो हर बंदा नबी क्यों नहीं बनता, इसका भी खुदा ने खुद कुरान करीम में जवाब दिया हुआ है कि मैं जानता हूं कि मैंने कहां और कब नबी बनाना है
اور کس کو خدا تعالیٰ نے نبی بنانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے یہ ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا جی فلاں نبی کیوں نہیں بنا اور فلاں کیوں نہیں بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن گئے تو حضرت ابوبکر صدیق یہی سوال تو وہاں بھی اٹھتا ہے کہ وہ کیوں نہ نبی بن گئے. آپ پھر ان میں کوئی خرابیاں گنائے ہمیں کوئی 10-15 گناہ یا ان کی کوئی ایسی چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ نہ نبی بنے. تو یہ بہرحال ایک ذہنی مغالطے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مخالفت میں بلا سوچے سمجھے آگے بڑھنے سے. جی محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا اضافہ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو نبی جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والا ہے. نہیں صرف 1 منٹ صرف آدھا منٹ جی کہ جو پہلی عمر کو بنایا گیا ہے نمونہ نبی کی وہ بھی اس میں شامل کر لیں. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے عمر ایک بھائی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. مجھے کنکلوڈنگ 1 منٹ دے دیں کیونکہ وہ سلیم بھائی نے کہا ہے, اس کے بعد آپ اپنی رائے دیں یا سلیم بھائی دیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تاکہ وہ جو غلط فہمی ان کو لگی ہے میری وجہ سے اصل میں وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یا صرف تنقیدی نگاہ رکھنے کی وجہ سے ہے, سن نہیں رہے تھے وہ مجھے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہ ہم بھی کئی دفعہ ایسے کر لیتے ہیں, سلیم بھائی سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو اولاد کا کسب اور وہب پر میں نے قرآن کے اعتبار سے کہا ہے نا, جس پر انہوں نے کہا وہ اندھے کو بھی پتہ ہے, وہ میں نے اس پر کہا ہے کہ میں متفق ہوں آپ کے ساتھ. میں نے یہ جملہ ریکارڈنگ جب لگے گی عوام سن لے گی, میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ قرآن نے اولاد کے کسب کا جو ہے وہ کہیں ذکر نہیں کیا. اس پر آپ نے کہا کہ یہ منطقی ایک اصول ہے کہ عدم ذکر سے عدم وجود, مجھے پتا ہے, میں نے اس کا انکار ہی نہیں کیا. میں یہی تو آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں کہ وہبت کسب پر مقدم ہے, وہبت جو ہے وہ کسب پر مقدم ہے. اس کی میں نے دلیل آپ کو دی جس پر آپ نے مجھے کہا کہ میں رد کرتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبوت کے کسب میں اور دیگر دنیا کے معاملات کے کسب میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی مدعا ہے جس کو میں رکھ رہا ہوں. یہ جو آپ کو میرے اندر کانٹرڈکشن نظر آیا ہے نا پہلی بات میں, وہ اس ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے کہ میں اس منصب کو جس کو نبوت کہتے ہیں, جس کو رسالت کہتے ہیں, میں بدرجہ شدید اور بدرجہ اتم جو ہے وہ وہبی سمجھتا ہوں, کسبی نہیں سمجھتا. اس کے لیے میں نے 7 بچن کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کیا جس کا جواب آپ نے نہیں دیا, آپ اولاد کی طرف آ گئے ہیں. یہ تھا میرا, جس کو آپ کو لگا کانٹرڈکشن کا. بہت شکریہ. اب میں مزید بات نہیں کروں گا, میرا مدعا آ گیا. جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. جی محترم عمر سلیم میر بھائی, اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو کہہ لیں, ورنہ عوام نے سن لیا ہے سب کچھ, وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے. سلیم میر بھائی آپ کو بات آ رہی ہے؟ ایک لائن میں ختم کرتا ہوں اس بات کو, پھر آپ پروگرام ختم کر دیجیے گا. انہوں نے اب 2 نئے اصول پیش کیے. وہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں ایک ہوتا ہے دعویٰ, ایک ہوتی ہے دلیل. جب دعوے کا تسلی بخش جواب مل جائے تو بعض ہمارے محترم دوست دعویٰ ہی بدل جاتے ہیں یا اس میں 3-4 شرطیں اور بڑھا لیتے ہیں. انہوں نے 2 نئی شرطیں بنا لی. ایک کہا جی وہبت کسب پر مقدم ہے, یہ اس سے پہلے انہوں نے نہیں کہا, یہ بھی بات غلط ہے. یہ اولاد کے معاملے میں بھی غلط ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو میں نے مثال دی اس میں بھی غلط ہے. کسب پہلے ہے, وہبت بعد میں ہے. کسب ہوگا تو وہبت ہوگی نا, مزدوری کریں گے تو انعام ملے گا, مزدوری ملے گی. آپ کے نہیں پہلے مزدوری دو پھر مزدوری کروں گا, یہ نہیں ہوتا. اچھا, نبوت اور دنیا کے دوسرے معاملات میں فرق ہے, اولاد کا معاملہ اور ہے, نبوت کا معاملہ اور ہے. یہ بھی بات جو ہے ایک دعویٰ ہے جس کی انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی, اور یہ جو دعویٰ ہے اس کے خلاف دلیل خود قرآن کریم سے میں نے پیش کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورت بقرہ آیت نمبر 124. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کا امتحان لیا, وہ اس امتحان میں پورا اترا تو میں نے اسے کہا کہ تم کو میں ساری دنیا کا امام بناؤں گا. اس نے کہا میری نسل سے میں بنے سے بنا دینا. تو کہا کہ جو اس میں سے ظالم ہوگا اس کو نہیں بناؤں گا. کیا مطلب کہ جو کسب نہیں کرے گا اس کو وہب نہیں کروں گا. بات خدا تعالیٰ نے واضح کر دی, لیکن میں وہی بات دوبارہ کروں گا کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم اس کو ماننے کیسے؟ ہم تو اپنی عقل کو یا ہمارے مولویوں نے جو جال بچایا ہوا ہے وہی بات کہ ان کو رب ہم نے بنایا ہوا ہے, تو ہم سچے رب کی بات کو کیسے مانیں گے؟ باتیں تو واضح ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں. مقصد بھی ہمارے پروگراموں کا یہی ہے کہ ہم قرآن کو اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کو لوگوں تک پیش کریں تاکہ ان کے جالے اتریں اور ان کی وہ اندھیری اور ظلمات, جس طرح شیطان جو ہے وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف کھینچتا ہے, ہم جو ہیں وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف کھینچتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر. بالکل, جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا محترم سلیم میر بھائی. بات یہ ہے آپ نے الحمدللہ بہت مفصل جواب دے دیا ہے, اور اگر کسی کو پسند نہیں آیا تو وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ہم نے تو جو فیصلہ ہے وہ عوام نے کرنا ہے کہ کس نے کیا سوال کیا اور کس نے کیا جواب دیا.